بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی مفہوم الوصف موضوع البحث المقصود بالوصف هنا ما يعم النعت وغيره فيشمل الحال والتمييز ونحوهما الى آخر۔ مفاہیم کے بحث میں مفہوم مخالف کے 6 اقسام کی فہرست پہلے بتا دیا تھا۔ سب سے پہلے مفہوم شرط، اس کے بعد مفہوم وصف۔ مفہوم شرط کی گفتگو مکمل ہونے کے بعد صاحب کتاب نے مفہوم وصف کی بحث شروع کیا۔ تو مفہوم وصف میں محل بحث کو معین کرنا ہے، محل نزاع کو معین کرنا پڑے گا۔ تو مفہوم وصف کے بارے میں کچھ نکات کی وضاحت ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ بحث اور گفتگو کہاں پر ہے۔ تو سب سے پہلا نقطہ صاحب کتاب فرماتے ہیں وصف ایک اصطلاح ہے نحو میں، علم نحو کا اصطلاح ہے، اور ایک اصطلاح اصول میں ہے۔ تو نحو میں وصف اور صفت اور نعت ایک جیسے ہے، ایک چیز کو جو توابع میں سے ایک ہے اس کو وصف کہتے ہیں۔ اما علم اصول میں وصف معنی عام ہے، معنی کلی ہے، جس میں نعت بھی شامل ہے اور نعت کے علاوہ بہت ساری چیزیں شامل ہے جو علم نحو کے اصطلاح میں وصف شمار نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ حال ہے، تمیز ہے، ظرف ہے، جار مجرور ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ نحو کے اصطلاح میں وصف نہیں ہے، اما اصول کے اصطلاح میں وصف میں شامل کرتے ہیں۔ تو علم اصول میں وصف کا معیار یہ ہے کہ ہر وہ چیز ہے جو کسی موضوع کو قید لگا سکتا ہے، موضوع کو قید لگا کے اس کے دائرے کو تنگ کر سکتی ہے، وہ سب چیزیں وصف میں شامل ہے، اگرچہ نحو کے اصطلاح میں وصف نہ کہا جائے، اما علم اصول کے اصطلاح میں ان کو وصف کہیں گے۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ مفہوم وصف کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مفہوم وصف میں اس وصف کے بارے میں بات کی جائے گی جو اپنے موصوف کے ہمراہ ہو، یعنی کلام میں وصف اور موصوف دونوں ساتھ ہو تو بحث کرتے ہیں۔ اما اگر موصوف ذکر نہ ہو، فقط وصف ہو، فقط وصف کو موضوع بنایا ہو تو یہ محل بحث سے خارج ہے، اس کو مفہوم لقب میں شامل کیا جاتا ہے، جیسے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، قرآن کی آیت ہے کہ جو چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ اسی طرح ایک اور آیت میں آیا ہے الزانی والزانیۃ فاجلدوہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والے مرد زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارو۔ 100 کوڑے مارنا کس کے ہے؟ جو غیر شادی شدہ زنا کرنے والے۔ اگر شادی شدہ زنا کرے تو پھر اس کے جو ہے رجم ہے، سنگسار کرنا ہے۔ قرآن میں 100 کوڑے کی سزا ذکر ہوا ہے، لیکن سنگسار جو ہے احادیث سے ثابت ہے، سنگساری کا حکم قرآن میں ذکر نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اب اس میں شاید مثال السارقو، سارقو وصف ہے اما اس کا موصوف ذکر نہیں ہے، مثلا اس طرح نہیں کہا الرجل السارقو۔ اگر الرجل السارقو کہا تو الرجل موصوف ہے، سارقو صفت ہے نا، تو کلام میں تو صفت آیا ہے لیکن موصوف کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس قسم کے ابحاث مفہوم وصف کے بعد سے خارج ہے، اس کو مفہوم لقب کہا جائے گا، جو مفہوم مخالف کے اقسام میں سے ایک ہے جو بعد میں بتائیں گے۔ اب صاحب کتاب کہتے ہیں کہ موصوف ساتھ ذکر ہونے کا راز کیا ہے؟ تو اس کا راز یہ ہے، سر یہ ہے، چونکہ موضوع الگ ہو، وصف الگ ہو، تو ہم مفہوم وصف کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں کہ مفہوم وصف میں آیا وصف الگ ہونے کے بعد حکم باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، چونکہ موضوع وصف ہونے کے ساتھ ایک مرتبہ فرض کرتے ہیں، ایک دفعہ وصف کے بغیر فرض کرتے ہیں۔ تو وصف موجود ہو تو ٹھیک ہے، حکم اس کے لیے ثابت ہے، جیسا کہ اکرم رجلاً عالماً کہا، کسی نے رجل عالم کا اکرام کرو کہا، تو رجلاً موصوف ہے، عالماً صفت ہے، تو موضوع کیا ہے؟ رجل ہے نا، موضوع رجل ہے۔ تو رجل ایک دفعہ عالم ہے، حکم اکرام آیا، ایک دفعہ فرض کرو رجل ہے لیکن عالم نہیں ہے، یعنی وصف الگ ہو گیا۔ وصف الگ ہونے کے بعد آیا اکرام کا حکم برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ مفہوم وصف کی بات ہے۔
یعنی وصف الگ ہونے کے بعد حکم موضوع کے لیے ثابت ہے یا نہیں ہے. اگر کہے ثابت نہیں ہے، یعنی جب وصف منتفی ہو تو حکم بھی منتفی ہے، تو مفہوم وصف ثابت ہے. اگر یہ کہے کہ نہیں، وصف منتفی ہونے کے بعد حکم منتفی ہونا ثابت نہیں ہوگا، تو مفہوم وصف منتفی ہوگا. تو اسی لیے ہم نے شرط رکھا کہ مفہوم وصف صدق آنے کے لیے ضروری ہے وصف اپنے موصوف کے ہمراہ ذکر ہو. یہ دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ مفہوم وصف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وصف اور موصوف کے درمیان نسب اربعہ میں سے عموم خصوص مطلق کی نسبت ہونی چاہیے. یعنی موصوف اعم ہو، وصف اخص ہو تو محل بحث میں شامل رہے گا. اور دوسری نسبت عموم خصوص من وجہی ہونا چاہیے. موضوع اور وصف کے درمیان کیا نسبت ہونی چاہیے؟ عموم و خصوص من وجہی. منطق میں آپ نے پڑھا ہے عموم خصوص من وجہی میں کیا ہے؟ ایک مادہ اجتماع ہے، دو مادہ افتراق ہے. تو یہ محل بحث میں شامل رہے گا. اما اگر موضوع محمول کے درمیان تساوی کی نسبت ہو یا عموم خصوص مطلق ہو، اما موصوف اخذ ہو، وصف عام ہو، یعنی پہلے کے برعکس ہو، موصوف اخذ اور وصف عام ہو، تو یہ دونوں محل بحث سے خارج ہے. کیوں محل بحث سے خارج ہے؟ کیونکہ ہم نے پہلے وصف کے لیے یہ قید لگا دیا تھا، وصف ایسی چیز ہو جو موضوع کو قید لگا سکے، یعنی موضوع کے دائرے کو تنگ کر سکے. تو اگر آپ موصوف کو عام، وصف کو اخص فرض کریں تو یعنی یہاں پہ موضوع کو قید لگا سکتے ہیں، موضوع کا دائرہ تنگ کر سکتا ہے. اسی طرح موضوع اور محمول کے درمیان موضوع اور وصف کے درمیان عموم خصوص من وجہی کی نسبت ہو تو وصف کے ذریعے سے ایک صورت میں موضوع کا دائرہ تنگ کر سکتے ہیں. لیکن اگر موضوع اور محمول مساوی ہو، محمول نہیں کہو، ابھی ہم غلطی سے محمول کہہ رہے ہیں، موضوع اور وصف کے درمیان تساوی کی نسبت ہو تو وصف کی وجہ سے موضوع کا دائرہ تنگ نہیں ہوگا، کیونکہ مساوی ہے نا، تساوی ہے. جیسا کہ انسان و ناطق تو برابر ہے، اور ناطق انسان کے لیے وصف لانے سے انسان کا دائرہ تو تنگ نہیں ہوگا. یا فرض کرو موضوع اخذ ہو، محمول یعنی کیا ہے، وصف عام ہو. وصف عام ہو تو یہاں پہ بھی دائرہ تنگ نہیں ہوگا بلکہ الٹا وسیع ہو جائے گا. موضوع اخص اور وصف عام ہونے کی صورت میں بھی موضوع کو قید لگانے کا سبب نہیں بنے گا، لہٰذا یہ صورت بھی محل بحث سے خارج ہے. بس ہمارے محل گفتگو میں وہ وصف شامل ہے جو موضوع سے کیا ہونا چاہے؟ اخص ہونا چاہے، تاکہ موضوع کے لیے قید بن جائے. یہ ہے اصل نقطہ. اب موضوع اور وصف کے درمیان عموم خصوص من وجہی ہو تو کہتے ہیں اس کی دو حالت ہے، محل افتراق کی دو صورت ہے. ایک دفعہ وصف موصوف سے الگ ہوتا ہے، ایک دفعہ موصوف وصف سے الگ ہوتا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں فقط ایک مورد محل بحث میں شامل ہے، وہ یہ ہے کہ افتراق الموصوف عن الوصف، موصوف وصف سے الگ ہونے والی صورت محل بحث میں شامل ہے. اما اس کا الٹ یعنی افتراق الوصف عن الموصوف ہو تو یہ محل بحث سے خارج ہے. اب اس بات کی وضاحت ضروری ہے، اس کی مثال میں وضاحت کرنا پڑے گا. عموم خصوص من وجہی کی مثال، عموم خصوص من وجہی کی مثال یہاں کتاب میں دیا ہے، فی الغنم الصائمۃ زکاۃ، فی الغنم الصائمۃ زکاۃ، یعنی اس بیر بکری میں زکوٰۃ ہے جو صائمہ ہو. صائمہ یعنی بیابان میں چرنے والے ہو، معلوفہ نہ ہو. یہ زکوٰۃ کے بعد میں آپ نے پڑھا ہے نا، تو یہ حدیث کے مضمون ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں غنم موصوف ہے اور الصائمہ وصف ہے. تو غنم اور صائمہ میں کیا نسبت ہے؟ وصف اور موضوع کے درمیان
عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. عموم خصوص من وجہ میں یہ ہے طریقہ ہے کہ دونوں ایک جگہ پہ جمع ہوتا ہے. مثلا ایک جانور ایسے ہے جو غنم بھی ہے سائمہ بھی ہے، محل اجتماع ہو گیا، تو اس وقت زکوٰۃ ہونا ثابت ہے. یہ تو منطوق ہے، کلام کا منطوق ہو جائے گا. اب اس کے دو محل افتراق ہے. ایک موصوف وصف سے الگ ہو گیا. موصوف وصف سے الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں موصوف ہے وصف نہیں ہے، یہ مراد ہے. تو ایک جگہ پر غنم ہے سائمہ نہیں ہے. سائمہ نہیں ہے یعنی معلوفہ ہے، جس کو گھر میں چارہ کھلایا جاتا ہے. تو وہ محل بحث ہے، کیونکہ بحث کرتے ہیں کہ اس جملے کا اگر مفہوم ہو تو معنی کیا ہوگا؟ غنم معلوفہ کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ ہونے کے لیے شرط کیا رکھا؟ غنم سائمہ ہونا چاہیے. اگر سائمہ نہ ہو تو کیا ہے؟ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ محل بحث ہے. اما اگر اس کا الٹ ہو، اس کا الٹ ہو کا مطلب یعنی افتراق وصف عن الموصوف، یعنی موصوف منتفی ہو وصف برقرار ہو. مثال غنم نہ ہو بلکہ فرض کرو یہاں پہ ابل ہو، موصوف کوئی اور چیز آ جائے، ابل سائمہ. تو ابل سائمہ کے لیے زکوٰۃ ہونا یا نہ ہونا اس جملے سے کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں پہ جو موضوع ہے وہ غنم ہے. اگر موضوع چینج ہو گیا تو کوئی الگ حکم ہو جائے گا. اس الگ موضوع کے لیے الگ حکم، اس جملے سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو یہ محل بحث سے خارج ہوگا، یعنی افتراق الوصف عن الموصوف والی صورت محل بحث سے خارج ہے. اسی لیے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اس قانون کے مطابق بعض علماء شافعیہ کا قول باطل ہوگا، کیونکہ بعض علماء شافعیہ نے اسی جملے کا مفہوم بنایا ہے اور اس مفہوم کی بنیاد پر ابل معلوفہ میں زکوٰۃ نہ ہونا ثابت کیا ہے. تو حالانکہ ابل سائمہ یا ابل معلوفہ اس جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو الگ موضوع ہے، اس کا موصوف ہی الگ ہو گیا ہے. تو آغا مظفر کہہ رہے کہ وہ بعض شافعیہ کا قول باطل ہے، کیونکہ اس جملے میں جو موصوف قرار پایا ہے وہ غنم کی بات ہے. اما ابل موضوع جداگانہ ہے، یہ الگ موضوع ہے، اس کے بارے میں یہ جملہ کچھ نہیں بتاتے، یہ خاموش ہے، ساکت ہے، سکوت ہے. نہ ابل سائمہ میں زکوٰۃ ہونا بتا رہا ہے، نہ زکوٰۃ نہ ہونا بتا رہا ہے. اگر اس جملے کا مفہوم ہو تو پھر ہم فقط یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر جملے وصف کے لیے مفہوم ہے تو فی الغنم سائمہ زکاتن کہا تو اس کا مفہوم کیا نکلے گا؟ اگر سائمہ نہ ہو، سائمہ کی جگہ پر معلوفہ آ جائے تو زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ثابت ہوگا. فی الغنم معلوفۃ لیس بزکاتن، یہ ثابت ہو جائے گا. بس یہ بات محل بحث میں شامل رہے گا، باقی باتیں محل بحث سے خارج ہے. بس یہاں تک آج کا خلاصہ ہو گیا. اب عبارت دیکھ لے مفہوم وصف کے بارے میں. الثانی مفہوم الوصف، مفہوم مخالف کی 6 اقسام میں سے دوسرا مفہوم وصف ہے. موضوع البحث، محل بحث کی وضاحت ہے. المقصود بالوصف ہنا، یہاں بحث میں وصف سے مراد ما یعم النعت وغیرہ، وہ وصف ہے جو نعت اور غیر نعت کو شامل کرنے والا ہے. فیشمل الحال والتمییز ونحوہما، بس یہاں وصف اصطلاح اصولی میں حال کو بھی شامل کرے گا، تمیز کو شامل کرے گا. ونحوہما، حال و تمیز جیسے باقی جو سارے قیود موضوع کے لیے قید بننے والی چیزیں ہیں وہ سب شامل ہے. مما یصلح ان یکون قیدا لموضوع التکلیف، کہ ہر وہ چیز جو حکم کے موضوع کے لیے قید بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، جیسا کہ ضرب ہے، جار مجرور ہے، یہ سب چیزیں وصف ہے. کما انہ یختص بما اذا کان معتمدا علی موصوف، اور دوسرا نقطہ یہاں سے بتاتے ہیں کہ جس طرح وصف مخصوص ہے اس وصف کے ساتھ اذا کان معتمدا علی موصوف، اگر موصوف پر اعتماد کیا ہو، یعنی کلام میں موصوف اور وصف دونوں ساتھ ذکر ہو. فلا یشمل ما اذا کان الوصف نفسه موضوعا للحکم، بس یہ بحث شامل نہیں رہے گی اس صورت کے ساتھ جہاں پہ اکیلا وصف حکم کا موضوع بن گیا ہو. موصوف کا ذکر نہیں ہے، فقط وصف موضوع حکم قرار پایا ہے، یہ ہمارے بات سے خارج ہوگا. نحو والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما،
چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کو کاٹ لو۔ بس اس آیت میں فقط وصف موضوع قرار پایا ہے، موصوف کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا يَدْخُلُ فِي بَابِ مَفْهُومِ اللَّقَبِ، بے شک اس جیسے مثالیں مفہوم لقب کے باب میں داخل ہونے والے ہیں۔ وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ، اور اس کا راز یعنی موصوف وصف کے ساتھ ذکر ہونے کا راز کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان الدلالۃ علی انتفاء الوصف لا بد فیہا من فرض موضوع ثابت للحکم، بے شک وصف کے انتفاع پر دلالت کرنا لا بد فیہا، دیکھو یہاں پہ عبارت میں شاید کچھ غلطی ہے، ان الدلالۃ علی انتفاء الحکم ہونا چاہیے، آپ کتاب میں کیا لکھا ہے؟ وصف یا حکم ہے؟ وصف ہے۔ حکم منتفی ہونے پر دلالت کرنا، کیونکہ یہ وصف منتفی ہونے کی بات تو نہیں ہے، حکم منتفی ہونا مفہوم وصف ہوگا۔ تو بہرحال عبارت تو وصف لکھا ہوا ہے، بس اسی مطابق ہم ترجمہ کریں گے۔ ان الدلالۃ علی انتفاء الوصف، وصف کے انتفاع پر دلالت کرنا، لا بد فیہا من فرض موضوع، ضروری ہے اس دلالت کے لیے موضوع فرض کرے، ثابت للحکم، جو حکم کے لیے موضوع پہلے سے ثابت ہو، یقید بالوصف مرتان ویتجرد منہ اخری، ایک مرتبہ اس موضوع کے لیے وصف کے ساتھ قید لگانا فرض کریں گے، ویتجرد عنہ اخری، ایک دفعہ وہ موضوع وصف سے مجرد ہونا فرض کریں گے۔ ابھی ہم نے مثال دیا جیسے کہ اکرم رجل العالم یا اکرم زیدن العالم کہا تو زید عالم کا اکرام کرو، یا رجل عالم کا اکرام کرو، تو رجل موضوع ثابت ہے، حکم کا موضوع رجل ہے، اما رجل کے لیے ایک دفعہ وصف کے ساتھ ہے، قید وصفیت کے ساتھ، مثلا رجل بھی ہے عالم بھی ہے، ایک دفعہ رجل ہے عالم نہیں ہے، تو جب رجل عالم کے لیے اکرام کا حکم ہے تو اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ اگر رجل عالم نہ ہو تو اکرام کا حکم منتفی ہوگا، یہ مفہوم وصف ہے۔ حتیٰ یمکن فرض نفی الحکم عنہ، تاکہ اس موضوع سے حکم نفی کرنا ممکن ہو جائے۔ پس موضوع اور وصف دونوں ساتھ ہو، یا موصوف اور وصف دونوں کلام میں ایک ساتھ ذکر ہونا ضروری ہے۔ ایک دفعہ موضوع ہے وصف نہیں ہے، ایک دفعہ وصف اور موصوف دونوں ساتھ ہے، بس یہ دونوں حالت فرض کر سکے۔ وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي الْمَبْحُوثِ عَنْهُ هُنَا أَن يَكُونَ أَخَصَّ مِنَ الْمَوْصُوفِ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ وَجْهِهِ، اور وصف کی بحث میں تیسرا نقطہ یہ ہے کہ موصوف وصف سے اخص ہونا چاہیے، نہیں وصف موصوف سے اخص ہونا چاہیے، الٹا بتا دیا میں نے۔ وَيَعْتَبَرُ أَيْضًا، نیز معتبر ہے، فِي الْمَبْحُوثِ عَنْهُ هُنَا، اس وصف میں جس سے ہم بحث کرنا ہمارا مقصد ہے، أَن يَكُونَ أَخَصَّ مِنَ الْمَوْصُوفِ مُطْلَقًا، کہ وہ وصف موصوف سے عموم خصوص مطلق ہونا چاہے، او من وجہ، یا عموم خصوص من وجہ ہو۔ موصوف وصف سے کیا ہونا چاہیے؟ موصوف عام ہو، وصف اخص ہونا چاہے۔ ان یکون اخص من الموصوف، وصف موصوف سے اخص ہو یا من وجہ ہو۔ لأنہ لو کان مساویا، کیونکہ اگر وصف اور موصوف دونوں برابر ہو، او اعم مطلقا، یا وصف موصوف سے اعم ہو، تو لا یوجب تضییقا و تقییدا فی الموصوف، تساوی ہونے کی صورت میں یا عام ہونے کی صورت میں حکم میں موضوع کو قید لگانا اور تضییق کرنے کا سبب نہیں بنتا ہے۔ لا یوجب تضییقا و تقییدا فی الموصوف، موصوف میں دائرہ تنگ کرنے کا اور موصوف میں قید لگانے کا سبب نہیں بنے گا۔ حتی یصح فرض انتفاء الحکم عن الموصوف عند انتفاء الوصف، یہاں تک کہ موصوف سے حکم منتفی ہونے کا فرض کرنا صحیح ہو عند انتفاء الوصف، جب وصف منتفی ہو جائے، تو وصف منتفی ہو تو حکم موصوف کے لیے برقرار ہونا یا نہ ہونے کی باتیں نہیں کر سکتے ہیں،
کیونکہ وصف موصوف جب مساوی ہو تو وصف منتفی ہو تو موصوف بھی منتفی ہو جائے گا، دونوں برابر ہے۔ وَأَمَّا دُخُولُ الْأَخَصِّ مِنْ وَجْهٍ فِي مَحَلِّ الْبَاسِ، اما عموم خصوص من وجہ محل باس میں داخل ہونا فإنما هو بالقیاس الى مورد افتراق الموصوف عن الوصف، بے شک یہ عموم خصوص من وجہ والا اس صورت کی نسبت سے ہے جہاں پہ موصوف وصف سے جدا ہو جائے۔ محل افتراق کی دو حالت ہے، ان میں سے فقط ایک حالت محل باس میں داخل رہے گا۔ وہ ایک حالت کیا ہے؟ موصوف وصف سے الگ ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ موصوف ہو وصف منتفی ہو جائے، یہ والے مورد ہے۔ ففی مثال فی الغنم الصائمۃ زکاتن، پس غنم صائمہ میں زکوٰۃ ہے والی مثال میں غنم موصوف ہے، صائمہ وصف ہے۔ تو ایک دفعہ غنم موجود ہے، صائمہ نہیں ہے، تو اگر اس جملے کے لیے مفہوم ہو تو کہیں گے فی الغنم غیر الصائمہ لیس بزکاتٍ، یہ مفہوم نکلے گا۔ غنم غیر صائمہ میں زکوٰۃ نہیں ہے، غنم غیر صائمہ غنم معلوفہ کہلاتے ہیں۔ یکون مفہومہ لو کان لہ مفہوم، تو اس قول میں مفہوم ہوگا اگر اس کا مفہوم ہو تو، ہاں لو کان لہ مفہوم، یہ صاحب کتاب نے مفہوم وصف کو یہاں مسلم نہیں مانا ہے، اگر مفہوم وصف کا قائل ہو جائے تو یکون مفہوم، اس کا مفہوم ہوگا عدم وجوب الزکوٰۃ فی الغنم غیر الصائمہ، کہ غنم غیر صائمہ میں زکوٰۃ واجب نہ ہونا ثابت ہوگا۔ وہی المعلوفہ، وہ غنم غیر صائمہ وہی غنم معلوفہ ہے جس کو علف کھلایا جاتا ہے، گھاس کھلایا جاتا ہے، گھر میں پالتے ہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بیابان میں چرنے والے غنم پر، بے بکریوں پر زکوٰۃ ہے۔ تو اس صورت میں مفہوم وصف کی گفتگو جاری رہے گی۔ وَأَمَّا بِالْقِيَاسِ إِلَى مَوْرِدِ اِفْتِرَاقِ الْوَصْفِ عَنِ الْمَوْصُوفِ، اما اس صورت کے نسبت سے جہاں پہ وصف موصوف سے جدا ہوا ہو، مطلب اصلاً موصوف نہیں ہو، وصف ہو موصوف نہیں ہو۔ فرض کرو ایک جگہ پر غنم نہیں ہے، صائمہ ہے غنم نہیں ہے، غنم کی جگہ پر کوئی اور جانور کا نام آ گیا، مثلا فرس آ گیا غنم کی جگہ پر، یا ابل آ جائے، تو اس صورت میں ابل صائمہ میں زکوٰۃ ہونا یا نہ ہونا یہ اس جملے سے ثابت نہیں ہوگا۔ فلا دلالۃ لہ علی المفہوم قطعا، تو اس کے لیے مفہوم پر قطعا دلالت نہیں ہے۔ جب موصوف وصف موصوف سے الگ ہو جائے، اصلاً موصوف ہی تبدیل ہو جائے، تو اس صورت میں جملے کے لیے کوئی مفہوم نہیں ہے۔ فلا يدل المثال على عدم الزکوٰۃ فی الغیر الغنم الصائمہ او غیر الصائمہ، پس گزشتہ مثال غنم غیر غنم صائمہ میں زکوٰۃ نہ ہونے پر دلالت نہیں کرے گا۔ غیر الغنم صائمہ جو اصلاً غنم نہیں ہے اما صائمہ ہے، یعنی بیابان میں چرنے والا اونٹ، ابل صائمہ آپ فرض کرو، اس پر زکوٰۃ ہونا یا نہ ہونا اس جملے سے ثابت نہیں ہوگا۔ او غیر صائمہ، یا اصلاً غنم بھی نہیں ہے صائمہ بھی نہیں ہے، دونوں منتفی ہو جائے۔ کل ابلی، مثلا ابل معلوفہ ہو، تو ابل معلوف ہو تو اس صورت میں بھی ابل معلوف میں زکوٰۃ ہونا یا نہ ہونا بھی اس جملے سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ لأن الموضوع وهو الموصوف، کیوں مفہوم نہیں ہے؟ مفہوم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ موضوع جو کہ موصوف ہے، الذی هو الغنم فی المثال، جو گزشتہ مثال میں موصوف غنم ہے، یجب ان یکون محفوظا فی المفہوم، وہ موضوع مفہوم میں محفوظ ہونا واجب ہے، یعنی موضوع تبدیل نہیں ہونا چاہے، موضوع وہی رہے، اما اس کا وصف ایک دفعہ برقرار ہے، ایک دفعہ برقرار نہیں ہے۔ تو وصف برقرار ہو تو حکم ثابت ہے۔ اب مفہوم وصف کو مان لے تو کیا ہوگا؟ وصف منتفی ہونے کی صورت میں حکم منتفی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بات ہے۔ اما اگر موضوع ہی تبدیل ہو جائے، موصوف ہی بدل جائے، تو محل بحث سے خارج ہو جائے گا۔
وَهُوَ الْمَوْصُوفُ الَّذِي هُوَ الْغَنَمُ فِي الْمِثَال، اور وہ موصوف جو اس مثال میں غنم ہے، يَجِبُ أَن يَكُونَ مَحْفُوظًا فِي الْمَفْهُومِ، وہ موضوع مفہوم میں محفوظ رہنا ضروری ہے. وَلَا يَكُونُ مُتَعَرِّضًا لِمَوْضُوعٍ آخر، اور یہ جملہ، یہ مثال کسی اور موضوع کو چھیڑنے والا نہیں ہے. لا نفیاً ولا اثباتاً، نہ اس کے حکم کو ثابت کرنا بھی بیان نہیں کر سکتا ہے اور نفی کرنا بھی ثابت نہیں کرے گا. یعنی اصلاً کسی اور موضوع کے بارے میں بات ہی نہیں ہے. پس فما عن بعض الشافعیہ من القول، پس اس بحث کی بنا پر وہ بات جو بعض علماء شافعیہ سے بات نقل ہو گئی ہے، بدلالت القضیۃ المذکورہ علی عدم الزکوٰۃ فی الابل المعلوفہ، کہ بعض شافعیہ سے یہ بات نقل ہو گئی کہ وہ گزشتہ قضیہ، گزشتہ حدیث جو فی الغنم الصائمہ زکوٰۃ والا قضیہ ہے، وہ دلالت کرتا ہے علی عدم الزکوٰۃ فی الابل المعلوفہ، ابل معلوفہ میں زکوٰۃ واجب نہ ہونے پر دلالت کرنے والی بات ہے. لا وجہ لہ قطعاً، اس قول کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے. اصلاً شافعیہ نے اس جملے پر غور نہیں کیا، انہوں نے اصلاً موضوع کو ہی چینج کیا، غنم کی جگہ پر ابل کو لا کے کھڑا کیا. تو فی الغنم الصائمۃ زکوٰۃ کا مفہوم انہوں نے یہ بنایا، غنم کے لیے صائمہ ہونا جب شرط ہے تو ابل بھی صائمہ ہونا چاہے، ابل معلوفہ کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. اسی جملے کا مفہوم بنا دیا. وہ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جملے کا سیدھا ترجمہ کیا ہے، غنم صائمہ میں زکوٰۃ ہے، غنم بھی ہو صائمہ بھی ہو، صوغہ و موصوف دونوں ساتھ ہو، زکوٰۃ ہے. اس کا مفہوم اگر مان لے تو کیا ہے، غنم معلوفہ میں زکوٰۃ نہیں ہے. یہ جملہ، اس جملے کا معنی یہ نکلے گا. اما غنم کو اصلاً ہٹا کے اس کی جگہ پر آپ ابل کو رکھے، ابل صائمہ ہو، ابل معلوفہ ہو، اس کے لیے زکوٰۃ ہونا یا نہ ہونا اس جملے سے ثابت نہیں ہوگا. اس کے لیے کوئی اور دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ موضوع ہی تبدیل ہو گیا ہے. بس اسی لیے بعض شافعیہ کا نظریہ بالکل غلط ہے، اور ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور غلط ملت باتیں نہیں کرنی چاہیے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ